ہم جانتے ہیں، اور آج سے تقریباً 3 سال پہلے میری آواز بس بتا دیں، میری آواز ٹھیک ہے تو پھر میں بات کو جو ہے نا کنٹینیو کرتا ہوں۔ جی میری آواز ٹھیک ہے بس، تو ٹھیک ہے پھر۔ اچھا، بات اس طرح ہے کہ کچھ میں یوٹیوب پہ پروگرام دیکھا کرتا تھا امتیاز بھائی کے، تو پھر وہاں سے میں نے دیکھا کہ ایک ٹک ٹاک بھی ہے جہاں پر لوگ جو آتے ہیں اور آ کر گفتگو کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے بارے میں، جس کے بارے میں مجھے اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ ایک مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ یہاں پر برِ صغیر میں ایک بندہ تھا جس نے امامت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا دعویٰ کیا، اور لوگ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کی امامت کو یا اس کے دعوے نبوت کو قبول نہیں کیا، اور چند لوگوں نے قبول کیا جن کو ہم پاکستان میں مرزائی کہتے تھے۔ اچھا، میں کانسیپٹ لیا، امتیاز بھائی سے کانٹیکٹ کیا، امتیاز بھائی نے شفقت کی، میرے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کی، تو میں نے کہا کہ اب میں بھی یہ جو یوٹیوب ہے اس پہ تو نہیں کر رہا، تو لیکن یہ ٹک ٹاک میں نے دیکھا، ٹک ٹاک پہ آ کر میں کام کرتا ہوں، اور ٹک ٹاک میں نے جوائن کیا۔ اور جب میں نے جوائن کیا تو پہلی جو براڈیں مجھے ملی وہ مرزائیوں کی تھیں، جس میں سے ایک مرزائی 49 میاں 4969 اس کی براڈ تھی۔ اس پہ میں نے دیکھا وہ رات کے وقت لگتی تھی، پھر میں دن کے وقت جب دیکھا تو وہاں پر ایک اور ہمارے بہت ہی عزیز جناب کیا نام ہے ان کا، عامر نذیر بھائی جو تھے وہ تھے، اور ان کے ساتھ تھے زاہد اسکانی بھائی، وہ بھی ساتھ تھے ان کے۔ ان کی براڈ لگتی تھی دن کے وقت۔ ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کا کام بہت اعلیٰ تھا، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، دونوں سے، جناب عامر نذیر صاحب سے بھی بہت کچھ سیکھا، اور اسکانی صاحب سے بھی بہت کچھ سیکھا قرآن و حدیث کے بارے میں۔ اور جیسے کہ سنا میں نے عامر نذیر صاحب سے کہ انہوں نے جس طرح مرزا قادیانی کی عبارتیں اور ان چیزوں کو انہوں نے ڈیفائن کیا، میں بتایا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی ان چیزوں سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا، اور ایسے لوگ ہیں جن کو مرزا قادیانی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور انہوں نے جب یہ جانا، اور اب وہ ماشاءاللہ اس طرح ہے کہ وہ کسی مربی کو بھی پچھاڑ سکتے ہیں، اس طرح کے لوگ ان سے ہم نے حاصل کیے ہیں، ان لوگوں سے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ پھر وقت گزرتا گیا، کچھ اور نئے دوست ملے، اور ان میں سے کچھ ایسے دوست ملے جو لگا کہ وہ ہم ایج ہیں اور یا ایج کے قریب ہیں، اور ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے۔ ان کے سٹائل ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے کہ وہ صرف مرزا غلام قادیانی پر بات نہیں کرتے، وہ جماعت کے نظام پر بات کرتے ہیں، اور اس طرح ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملیں کہ ہمیں لگا کہ یہ بھی جو ہے ڈائریکشن ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں بھی بہت ساری انفارمیشن ہے جو کہ ینگ جو پیپل ہیں ان کے لیے بڑی مفید ہے۔ اور اس کا نتیجہ میں نے دیکھا کہ بہت سے ینگ جو تھے وہ اس براڈ پر آتے تھے اور آ کر وہاں پر بات چیت کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ سفر چلتا رہا۔ پھر ایک سفر ایسا آیا کہ ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا بابر پنجاب والے۔ وہ بابر پنجاب والے جو تھے ان کی براڈ دیکھی، وہ شروع میں براڈ لگاتے تھے، لیکن ختم نبوت پہ اتنا نہیں ہوتا زور ان کا، ڈیفرنٹ ایشو پہ کرتے تھے۔ پھر ختم نبوت پہ وہ کام کرنا شروع کیا انہوں نے۔ اس کے ساتھ ہی ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہ بھائی جو ہیں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور بڑا اچھا لتاڑتے ہیں، نیو سٹائل میں جو ہوتا ہے نیو سٹائل میں۔ پینل کیا چینج کرنا ہے بھائی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، پینل کیا چینج کروں میں اس کا؟ پینل تو چینج ہے بھائی، پینل تو ایک گریڈ کا رکھا ہوا میں نے، کیا چینج کروانا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا چھوڑ دیں بھائی جان۔ اچھا، وہ ایک گیسٹ میں نے اٹھانا ہے، اس سے میں نے ویڈیوز پلے کرانی ہے، اس لیے میں نے اس کو اٹھانا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک اٹھاؤں گا۔ اچھا، ہوا کیا کہ جی میں نے اس بھائی سے ایک دفعہ وہ بات کرا تھا، اس نے مجھے اپنا موڈ بنا دیا اور میں تھوڑی دیر اس کی موڈ پہ رہا، تو پھر وہ چلے گئے، پھر وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ان سے وہ میرے کوئی نہیں، وہ چھٹیوں پہ چلے گئے بابر پنجاب والا صاحب۔ تو پھر جب وہ واپس آئے تو پھر ایک اور بھائی تھے، وہ احمد علی کی براڈ پر بھی آتے تھے اور دوسری براڈ پر بھی آتے تھے، ان کا نام ہے حسن کاظمی، خلیفہ وقت کے نام سے ان کی آئی ڈی تھی۔ وہ بھائی تھے ماشاءاللہ، ان سے تعلق ہوا، اور پھر ان کے بعد انہوں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا، اور خلیفہ وقت نے جو حسن کاظمی ہیں انہوں نے رابطے کیے، ہمیں کہا کہ ہم جو ہے توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور ان کی ہم نے سنی رمضان ٹرانسمیشن تھی، آئی تھنک 2023 کی، شاید 2023 تھی مجھے لگتا ہے۔
2023 کی جو رمضان ٹرانسمیشن یہ رات کو کرتے تھے اس پہ بادشاہت ہوئی، اس پر انہوں نے بہت زبردست کام کیا. وہاں پر ضیاء امینی بھائی اور بھی بہت سارے مسلمان بھائی رات کو آتے تھے اور بادشاہت کرتے تھے، اور یہ سلسلہ یہ چلتا رہا. اس ٹرانسمیشن کے بعد تھوڑا سا کیا ہوا کہ وہ عامر نذیر بھائی کو غصہ آ گیا کسی ان کے، کیونکہ ان کا جو طریقہ کار تھا اس کو وہ پسند نہیں کیا انہوں نے. اور میں عامر نذیر بھائی کے پاس روز بیٹھتا تھا صبح شام، جب بھی مجھے موقع ملتا تھا تو ان کی شفقت سے ہمارے اوپر، اور وہ ہم سے پیار کرتے تھے، ہمیں بتاتے تھے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں، تو ہم سنتے رہ گئے. پھر جب ایسا ہوا کہ ان بھائیوں کے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا اختلاف کیا تو میں ان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ اتنا کوئی برا تو نہیں کیا انہوں نے، جو بھی آپ کو گلا شکوا ہے کوئی بات نہیں، وہ بھی بھائی ہیں، وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، آپ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، وہ مرزا غلام قادیانی کے ایکسپرٹ ہیں اور وہ نئے طریقے سے بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو. اس بات سے میرا ان سے اختلاف ہو گیا، اختلاف ہوا، تھوڑی بات بڑی بھی، لیکن عامر بھائی سے کبھی میں نے بدتمیزی نہیں کی، نہ ان کو گالم گلوچ کی، نہ ہی دوسری بڑوں پہ جا کر ان کے بارے میں ان کی ماں بہن کو گالی دی، نہ کوئی اس طرح کا کام کیا، کیونکہ یہ ماں باپ کی تربیت اس طرح کی نہیں تھی کہ ہم کسی بڑے کے ساتھ، کسی چھوٹے کے ساتھ بھی ایسا کام کریں، ایسی کوئی تربیت نہیں تھی ہماری، نہ اللہ کا شکر آج تک کیا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو گروپ تھا اس میں سے جو حسن کاظمی صاحب ہیں انہوں نے اپروچ کیا، اور بابر نے اپروچ کیا، اور بابر نے اپنا واٹس اپ نمبر بھی دیا، حسن کاظمی کا واٹس اپ نمبر بھی آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مل کے کام کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارے جو کمیونٹی ہے، ہم اپنا ایک گروپ بنایا انہوں نے. اور انہوں نے جب یہ بولا کہ آپ یہ ڈی پیاں لگائیں، یہ جو اے ڈی کی ڈی پی لگی ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی، اے ڈی کی ڈی پی لگائیں، تو فورسفلی تو نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اے ڈی کی ڈی پی لگائیں، اس سے پیغام جائے گا مرزائیوں کو کہ توحید کا پیغام جائے گا. تو میں نے ویلکم کیا، میں نے وہ ڈی پی لگائی، اور جب ڈی پی لگائی تو 3 دن بعد حسن کاظمی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی اسی براڈ کے اوپر، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو حسن کاظمی صاحب نے کہا کہ ہم ایک گروپ ہیں، ہم ایک گروہ ہیں، تو میں تو گروہ کے خلاف ہوں، میں تو گروہ بناتا نہیں. تو میں نے اس بابر پنجاب والا کو، وہ اس بات پہ وہ گواہی بھی دے گا، اس کو میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کا حسن کاظمی کہہ رہا ہے کہ یہ گروپ ہے، اور میں گروپ بندی میں نہیں ہوں، میں کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، نہ ہی میں گروہ بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں نے وہ ڈی پی اتار دی. 2-3 دن بعد انہوں نے، بابر نے مجھے فون کر کے کہا نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسے ہی وہ کہہ رہا تھا، ہم تو صرف پیغام دے رہے ہیں اپنا. تو میں نے پھر وہ ڈی پی لگا لی. پھر کیا ہوا، پھر ہمیں بابر پنجاب والا نے ایک گروپ بنایا واٹس ایپ کا توحید کے نام سے، جو یہ بھائی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے آج تک گروپ نہیں بنایا، انہوں نے واٹس ایپ پہ ایک گروپ بنایا، اور اس میں انہوں نے مجھے ایڈ کیا، اور اس کے بعد وہ میں اسکرین شاٹ بھی ہیں، کہیں گے تو دکھا بھی دیں گے، پر ضرورت نہیں ہے، ان میں ان کے نمبر بھی ہیں اور وہ سب کچھ ہے ان کے پاس. وہ اس وقت کا اسکرین شاٹ بھی ہے جب انہوں نے مجھے ویلکم کیا، اور میرے ساتھ انہوں نے ایک اور بندے کو ویلکم کیا. ہم دونوں نے ایک ہی ٹائم پہ انٹری کی، جیسے ابھی وہ انٹری کریں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو ہم دونوں نے ایک ہی ٹائم پہ انٹری کی. جی میر صاحب، آپ نے اور میں نے ایک ہی ٹائم پہ انٹری کی تھی اس گروپ میں. بالکل آپ کو کس نے انوائٹ کیا تھا اس گروپ میں؟ حسن کاظمی بھائی نے، اور میں نے بھی ڈی پی اتار دی تھی، اور پھر انہوں نے دوبارہ مجھے کال کر کے یہ کہا تھا، شاید ان کو یاد ہوگا، کہ آپ نے کیوں اتار دیا. میں نے کہا ویسے ہی اتار دیا. پھر انہوں نے کہا نہیں یار پلیز وہ لگاؤ، اور میں نے پھر دوبارہ لگا لی تھی. ٹھیک ہے، بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا جی. اس کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے، اور میں نے بابر کو بھی کہا تھا، بابر بھی اس بات کی گواہی دے گا، اگر اس میں ایمان باقی ہے تھوڑا بہت تو ضرور گواہی دے گا وہ. اچھا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. وہ عامر نذیر بھائی مجھ سے تھوڑا سا ناراض ہو گیا ہے. ایک دفعہ اسکانی صاحب کی براڈ تھی، اس پہ ہماری بحث بھی ہوئی، 1 گھنٹہ بحث چلی، اور میں نے ان کو اور طرح دلیلیں دی، انہوں نے مجھے اور طرح دلیلیں دی، لیکن مخالفت نہیں کی، اختلاف کیا ان سے، مخالفت نہیں کی ان سے کہ ان سے مخالفت کر لوں، ان سے میں کوئی انا کی اپنی چادر اوڑھ کے اور انا کے گھوڑے پہ چڑھ جاؤں اور ان کو برا بلا کہوں. ایسا میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے آج تک ایسا کچھ نہیں کیا. میرا اختلاف کئی لوگوں سے ہوا، اسکانی صاحب سے بھی ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ تم چلے جاؤ میری براڈ سے. میں ان کی براڈ پر نہیں گیا جب تک انہوں نے خود اعتراف نہیں کیا کہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور جو میں نے اگر کسی کو برا بلا کہا ہے تو میں اس طریقے کو مانتا ہوں. جس کا میرا ان سے اختلاف تھا وہ اسی بات پر تھا کہ آپ مسلمان کسی کو برا بلا نہ کہیں، نہ اپنی براڈ پر کسی کو برا بلا کرنے کی اجازت دیں. یہ بات ہوئی تھی.
ٹھیک ہے. تو پھر ہوا کیا کہ اب یہ بات چلتے پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ بابر بھائی سے میری بات ہوتی تھی، واٹس ایپ پر بھی ہوتی تھی، اور ان کو میں جو ہے وقتاً چیزیں بھی بھیجتا تھا، حوالے بھی لکھ کے بھیجتا تھا، عبارتیں بھی لکھ کے بھیجتا تھا، اور وہ ایک سلسلہ چل رہا تھا ان کے ساتھ. اور اسی دوران وہ ایک اور بھائی جو تھے سیکر بھائی بھی اسی براڈ پر ہوتے تھے، لیکن ان سے میرا ڈائریکٹ کوئی مکالمہ نہیں تھا سوائے حسن کاظمی کے اور بابر کے. ٹھیک ہے. جو ان کا گروپ تھا، جو ان کا توحید گروپ تھا، اس کو میں نے جوائن بھی کیا، اس کو لیفٹ بھی کیا. پھر انہوں نے نیا گروپ بنایا، اس کو بھی جوائن کیا، پھر اس کو بھی لیفٹ کیا، کیونکہ میں اس طرح کے جو ہے نا وہ گروپنگ ہے نا اس کو میں پسند نہیں کرتا، سیدھی جو بات ہے. تو میں نے جب دیکھتا ہوں کہ یہ سٹانس اس نے اٹھایا، صحیح اٹھایا، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، بے شک کوئی بھی ہو. پھر ایسا ہوا کہ بابر بھائی نے مجھ سے کہا میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں، میں بہت بس تھک گیا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں، اب مجھ سے نہیں ہوتا، بڑے اچھے لوگ کام کرنے والے آ گئے. یہ ورڈز بابر کے ورڈز ہیں. اگر بابر انکار کرے، قرآن پہ حلف دینے کو تیار ہوں، بابر اس بات سے انکار کرے تو میں حلف بھی دے دوں گا. اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کوئی اور مسئلہ نہیں؟ کہا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، بس یہی ہے کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، باقی بہت سارے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، میں بس مجھے نہیں پتا تھا کہ کب سے کام کر رہے ہیں بابر صاحب، کب سے کام نہیں کر رہے. واللہ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں تو اس وقت نیا آیا تھا، اس وقت 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، تقریباً سال ہی ہوا ہوگا. تو اس وقت کی بات ہے یہ. انہوں نے جاتے مجھے کہا کہ ایسے میں تو جو ہے نا کچھ اور معاملات کو اٹھاؤں گا، تو آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل، ہم آپ کے ساتھ، میں ساتھ دوں گا. میرے ایک اور آئی ڈی تھی، اس آئی ڈی سے جا کر میں ان کے ساتھ بیٹھتا بھی تھا. وہ آئی ڈی تھی میری اپنی جو ذاتی دوسری آئی ڈی تھی، اس سے جا کے بیٹھتا بھی تھا. اور اسی طرح یہ کام جو ہے نا وہ کر رہے تھے، بالکل اللہ کی رضا کے لیے یہ کام جاری تھا. دوسری طرف ان کی دوسری ٹیم تھی جس میں خلیفہ وقت تھے، حسن کاظمی، اور سیکر تھا. سیکر کے ساتھ 2-3 اور بندے تھے، یہ کام کر رہے تھے. پھر اس میں زاہد بھائی بھی آئے، اس میں ساحل کالو بھی آیا، سارے لوگ ملتے گئے اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی. انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم ہے کہ ہم ایسا جو ہے وہ پروگرام کریں گے جو بتائیں لوگوں کو مرزا غلام قادیانی کے بارے میں، اس کے خلیفہ کے بارے میں، اس کے خلفاء کے بارے میں، اس کے نظام جماعت کے بارے میں. انہوں نے ڈفرینٹ اپنے نا ایک ایجنڈے بنا لیا، ہم اس پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. ہم بھی ان کے ساتھ ہو گئے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس میرے جو بھائی ہیں امتیاز بھائی، وہ مجھے دیتے تھے جو ان کی پریزنٹیشن ہوتی تھی نا یوٹیوب کے اوپر، وہ پریزنٹیشن میں ان سے مانگتا تھا. وہ مجھے شفقت کرتے تھے، مجھے وہ پریزنٹیشن دیتے تھے، اور وہ پریزنٹیشن میں نے حسن کاظمی کو بھی دی ہے، وہ پریزنٹیشن میں نے بہت سارے دوسرے ڈفرینٹ لوگوں کو بھی دی ہے. لیکن کس لیے دی ہے؟ کہ اللہ اور اللہ کے دین کے لیے بھائی کام کر رہے ہیں، اور مجھے تک امتیاز بھائی نے پہنچائی ہے، اور میں آگے ان کو پہنچاتا تھا. اور یہ ان عبارتوں سے جو امتیاز بھائی کی ہارڈ ورک ہے، جو ان کی ٹیم کی ہارڈ ورک ہے، اس سے ہماری ٹیم جو اس وقت سیکر اور حسن کاظمی کے انڈر کام کر رہی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ان 2 بندوں کو جانتے تھے کہ یہ 2 بندے ہیں. حسن کاظمی مناظرہ کرتا تھا، ایکس پہ بھی جا کے مناظرے کیے. ان کی جو سیکر کی جو ٹیم تھی، اس کا جو مین ڈیبیٹر تھا وہ حسن کاظمی تھا. تو یہ کام چلتا رہا، ہم کام کرتے رہے، تو یہ کام ہوتا رہا. پھر اچانک جی میں نے تو اکثر جو ہے نا گروپ جوائن کرتا تھا، کیونکہ گروپوں میں میسیج بتاتے تھے، تو وہ میرے موبائل میں پرابلم ہوتی تھی، میں نے وہ گروپ ڈیلیٹ کر دیتا تھا. اور کچھ ایسے ہی فضول جو ہے نا ہر وقت میسیج کرنا ہے، پھر فیملی سے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس لیے میں نے گروپ چھوڑ دیتا تھا. حسن کاظمی اس بات کا گواہ ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ گروپ چھوڑا ہے. انہوں نے مجھے پھر ایڈ کیا، میں نے پھر چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح بھی چلتا رہا کام. اچھا، میں نے ان کو مٹیریل بھی دیا، انہوں نے اس پہ محنت کی، انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر ہم لنک بنا کے کرے تھے. میں نے امتیاز بھائی سے بہت سارا لیا، جو انفارمیشن ہوتی تھی، ریفرنس وغیرہ، وہ ان کو دیتا تھا. یہ اس سے آگے بڑھ کر کام کرتے تھے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ جو اسامہ بھائی ہیں، انہوں نے، اور جب یہ لاسٹ اسمو احمد پہ کام کیا، جو میں نے ان کو تھوڑا بہت دیا تھا، اس سے کئی گنا بڑھ کر انہوں نے وہ بنایا. پھر انہوں نے مجھے وہ واپس کیا، اور میں نے وہ پھر وہ امتیاز بھائی سے شیئر بھی کیا. یعنی کہ یہ جو بندے کام کر رہے تھے، یا میں کام کر رہا تھا، یا امتیاز بھائی سے ہم گائیڈنس لے کے کام کیا میں نے، انہوں نے تو نہیں کیا، پر میں برج تھا ایک قسم کا نا. تو میں نے بھی ان کو مواد دیا، انہوں نے ہمیں مواد دیا. یعنی کہ میں خالصتاً اپنی بات کر رہا ہوں. اور ان بھائیوں کو میں نے دیکھا، انہوں نے بھی خالصتاً، امتیاز بھائی نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی، بہت ساری چیزیں بتائیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے آگے لوگوں کو پہنچائی ہیں. انہوں نے خود بھی ریسرچ کی ماشاءاللہ. اب جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن شروع میں یہ سب کچھ اس طرح چلتا رہا.
پھر کیا ہوا کہ جو ہے نا نظام جو ان کا نظام تھا اس میں کچھ چیزیں بگاڑ پیدا ہوا، اور نہ میں اس چیز کا حصہ ہوں، نہ میں نے اس چیز میں کبھی پارٹیسپیٹ کیا، نہ میں واٹس ایپ کور گروپ میں تھا، نہ میں واٹس ایپ کی کسی کمیٹی میں تھا، کیونکہ میرا یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ میرا مقصد ہے کہ میں اپنے بھائیوں تک، مسلمانوں تک اور جماعت احمدیہ کے جو بھی لوگ ہیں ان تک وہ پیغام پہنچاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، جو اسلام کا پیغام ہے اور جو ختم نبوت کا اصل ہے۔ میں نے اپنی خالصتاً اپنی کیپیسٹی میں وہی کام کیا۔ پھر یہ کام چلتا رہا، آپس کے مسئلے مسائل مجھے نہیں پتہ، نہ بابر کا مسئلہ پتہ مجھے ایک سیکرٹ سر کیا تھا یا حسن کاظمی کا کیا مسئلہ تھا، یہ پرانے جاننے والے ہیں، ہمیں ان چیزوں میں کچھ غرض نہیں تھا، نہ ہمیں اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ کون کیا کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے تھے۔ پھر ایک ایسے کچھ 6 مہینے پہلے ایک ایسا کام ہوا کہ میں ایک براڈ پر تھا، اور وہاں اس براڈ پر ایک بہن آئیں، وہ بات کر رہی تھی، ان کو کسی نے کر دیا بلاک۔ ان کو جب بلاک کیا گیا نا تو وہ بہت غصے میں آئیں، اور انہوں نے پھر مجھ سے اس طرح بات کی اس براڈ پر آ کر، وہ میں آپ کو بات سناتا ہوں۔ اور یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 بہنوں کی آپس میں ہوئی لڑائی، اور کسی وجہ سے ہوئی، کسی عورتوں کی براڈ پر، میں تو جاتا نہیں تھا، تو کسی عورتوں کی براڈ پر بات ہوئی، اس کے بعد یہ کام ہوا سارا۔ یہ میری براڈ تھی، تو اس پہ انہوں نے بات کی، اس کی بات کی، تو ان دونوں کی آپس میں بات ہوئی، ان دونوں کو میں نے نیچے اتار دیا۔ بس میری اس وقت یہی غلطی تھی کہ دونوں بہنوں کو نیچے اتار دیا کہ آپ جو ہے نا لڑیں نہ، شور نہ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس باجی نے اپنے دل میں بات رکھی، اور انہوں نے ایک اور سسٹر کی براڈ پر بھی ایسا ہوا کہ میں جب چلا گیا کسی بندے کو اٹھائیے، موڈریٹر تھی وہاں پر، مانی نہیں اس کے بعد بھی، اور کل تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ وہ بھی اللہ کی پناہ ہے۔ لیکن اس بندے نے مجھے گالیاں نکالیں، اس کے بعد وہ بندہ مجھے نظر تو نہیں آیا کسی براڈ پر بھی، شاید وہ اسپیشل اسی دن کے لیے دنیا میں آیا تھا اور پھر وہ چلا گیا دنیا سے، تو باقی اللہ جانے۔ لیکن وہاں پر بھی یہ کام ہوا، ٹھیک ہے۔ پہلے گالیاں پڑی مجھے، کسی مسلمان نے گالیاں نکالی۔ اچھا، اس کے بعد اسکانی صاحب کی براڈ تھی، کسی نے ان باجی کو ڈراپ کیا، بلاک کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ سن لیں۔ اچھا جنگیز بھائی کو ٹھیک ہے آپ، میں آج آپ کو ایک بات کرتی ہوں کہ نا آپ جو بھی ہیں نا وہ منہ پہ ہیں، اور آپ بیٹر ہیں عثمان سے نا، وہ آپ بیٹر ہیں، کیونکہ کم سے کم کوئی بندہ اپنا نا پیچھے چھرا نہیں گھومتا۔ یو آر مچ بیٹر دین عثمان۔ سروا بھائی سسٹر اور دیکھیں جنگیز بھائی آج سے میں آپ کو بھائی ہی کہوں گی، ٹھیک ہے جی؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ لیجیے گا ان کو بھائی، آپ کے بھائی ہی لگتے ہیں، کہہ لیجیے گا، لیکن بات دیکھیں عثمان بھائی اس وقت کے چپ بیٹھے ہوئے، آپ نے الزامات لگا لیا، یہ سامنے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ ابھی عثمان نے کیا کہا مجھے کہ بہت اچھا کیا جس نے تمہیں نیچے اتارا۔ ذیشان بھائی میں آپ کو ہر ایک چیز کا پروف دوں گی۔ حور بہن کی براڈ پہ ایک بندہ اوپر آتا ہے جس کا مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے ان کو گالیاں نکالی، میں اس ٹائم بزی تھی، انہوں نے سارا الزام میرے اوپر ڈال دیا کہ تم نے ہمیں جان بوجھ کے گالیاں پڑھوائی ہیں۔ اس دن سے یہ کلٹ بسٹر، یہ عثمان اور اس کے 3 بھائی، عثمان، محمد زاہد اور یہ جو ہے ساحل کالو، میں چپ تھی اور میں نے بولنا نہیں تھا۔ اگر مجھے اس اسکانی بھائی کی براڈ سے میوٹ نہ کیا جاتا، میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں بولوں گی نہیں، میں نے صرف وعدے کی خلافی کی ہے۔ Who the hell are they to block me from everywhere? You think this is the only social media I can come? I can go bloody YouTube. Shame on you. چنگیز is better than you. At least وہ جو کہتا ہے وہ منہ پہ کہتا ہے۔ نہیں ہوگا، معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں۔ چنگیز از بیٹر دین یو، چنگیز از بیٹر دین یو۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس نے ان کو بلاک کیا تھا وہ بندہ کون ہے۔ اس سے میں نے اجازت لی ہے، میں نے اس دن ساری رات ان کی جتنی بھی تلخ باتیں تھیں جو انہوں نے میرے بارے میں کی، بغیر مائک کھولے میں نے سنی، اور میں نے ایک لفظ نہیں بولا، کیونکہ دوسرے بھائی نے مجھے کہا یار پلیز میری عزت چلی جائے گی، میری عزت کا سوال ہے، یہ باجی جو ہے نا گالی نکالے گی، میری عزت کا سوال ہے، یہ باجی جو ہے نا گالی نکالے گی، میری عزت کا سوال۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے
اس بھائی نے ایک کام کیا تو اس کے نتیجے میں مجھے جو ہے وہ گالیاں پڑ گئیں. وہ بھائی تھے ہمارے اویس بھائی, نو ورڈز ٹو ڈسکرائب. وہ وہاں پہ موجود تھے اس وقت, وہ بولے بھی تھے شروع میں کہ ان کو کر لینے دیں. آج میں نے ان سے اجازت لے کر ان کا نام لے رہا ہوں. کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں اس وقت کہ یہ بات جو ہے نا فار ونس کلیئر ہو جائے, کیونکہ میں نے یہ آج ہی براڈ لگانی ہے, اس کے بعد تو میں نے لگانی نہیں اس معاملے پر. تو میں نے دوبارہ چلا دیتا ہوں بھائی جان, میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ میں نے اس معاملے پر چپ سادھی رکھی, آج تک نہیں بولا, کیونکہ مجھے اس بہن کی بھی عزت پیاری تھی. میں نے اس کو بلاک نہیں تھا کیا. ہاں میں نے ان کو اپنی براڈ سے ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی, لیکن انہوں نے اپنے وعدے کی خلافی کی اور پھر انہوں نے وہی کام کیا. نیکسٹ ڈے حور باجی کی براڈ پر کیا, پھر اسکانی کی براڈ پر آ کر بھی, اسکانی صاحب کی براڈ پر آ کر یہی کیا. یہ آپ سن لیں شروع سے کیسے ہوا, اور اویس کی آپ کو آواز بھی آ جائے گی. ہاں جی ٹھیک ہے. آپ میں آج آپ کو ایک بات کرتی ہوں کہ نا آپ جو بھی ہیں نا وہ منہ پہ ہیں, اور آپ بیٹر ہیں عثمان سے. عثمان سے نا وہ آپ بیٹر ہیں, کیونکہ کم سے کم کوئی بندہ اپنا نا پیچھے چھوڑا نہیں گھومتا. یو آر مچ بیٹر دین عثمان. سروا بھائی سسٹر اور دیکھیں جنگیز عثمان بھائی آج سے میں آپ کو بھائی ہی کہوں گی, ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کہہ لیجیے گا ان کو بھائی, آپ کے بھائی ہی لگتے ہیں, کہہ لیجیے گا. لیکن بات دیکھیں عثمان بھائی اس وقت کے چپ بیٹھے ہوئے, آپ نے الزامات لگا دیا, یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے چھوڑ دو یار, نشان بھائی چھوڑ دو یار, ان کو کر لینے دو, ان کو اپنا ابھی عثمان نے کیا کہا مجھے کہ بہت اچھا کیا جس نے تمہیں نیچے اتارا. ذیشان بھائی میں آپ کو ہر ایک چیز کا پروف دوں گی. حور بہن کی بروڈ پہ ایک بندہ اوپر آتا ہے جس کا مجھے پتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تھی ہماری سسٹر. انہوں نے کل جب یہ اسی میر نامی آئی ڈی جو میرے پاس اوپر بیٹھی, انہوں نے ان کو ایک گالی سنائی جو کہ گالی دی تھی بابر پنجاب والا صاحب نے. تو ان باجی نے ہنسا اس کے اوپر, کیونکہ وہ گالی مجھے پڑی تھی. پتہ نہیں میرے ساتھ کیا نفرت ان باجی کو پڑ گئی, مجھے نہیں پتہ. اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس ٹک ٹاک پر کسی سے کوئی نفرت دل میں نہیں پالی. خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کیا ہے. اپنی جتنی بھی محنت کی ہے اسی گھر سے کی ہے. نہ مجھے کسی سے فالوئنگ چاہیے تھی, نہ مجھے کسی سے جو ہے اپریسیشن چاہیے تھی. اللہ اور اللہ کا رسول گواہ ہے, مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی. اگر یہ ہوتی تو جتنا مٹیریل میرے پاس تھا, ابھی بھی جتنا مٹیریل میرے پاس امتیاز بھائی نے مجھے دیا ہوا ہے, میں کسی کو نہ دیتا, کسی کو نہ کہتا کہ بھائی آپ بھی کام کرو, آپ بھی کام کرو, آپ بھی کام کرو. سب سے بڑی نشانی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ میں نے, امتیاز بھائی گواہ ہیں, جو ان کا مٹیریل انہوں نے مجھے دیا تھا, وہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیا کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کریں, آپ اس ٹاپک پہ بات کریں, اس کے یہ دلائل ہیں, اس کے یہ دلائل ہیں. میں نے خود بھی کیا اور دوسرے بھائیوں کو بھی کہا. ایون یہ جو اوپن آئیز نیچے کمنٹ کر رہا ہے, آپ اس کو بھی پوچھ لیں, یہ بھی گواہی دے گا کہ اس کو بھی میں نے کچھ چیزیں بتائیں. اس کا میں نے رابطہ بھی کروایا کئی لوگوں سے کہ بھائی آپ جو آپ کا سوال ہے جماعت احمدیہ کے بارے میں, جو بھی آپ کا سوال ہے, جو اشکال ہے آپ کے, وہ کریں. اس کے علاوہ بھی کئی احمدی ہیں جن کے ساتھ ان کو میں نے کہا بھائی یہ کانٹیکٹ لے لیں. ادھر اور بھی بندے مسلمان بھائی بھی بیٹھے ہیں نیچے, ان کو انہوں نے جب کہا کہ ہم نے کسی احمدی سے بات کرنی ہے, ان کو واٹس ایپ پہ کہا بھائی یہ اس موضوع پہ بات کرنا. یہ موضوع ہر مسلمان, چاہے وہ خود کو احمدی کہتا ہے, ہم اس کو احمدی کو مسلمان نہیں مانتے, لیکن پھر بھی وہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے. اگر اس میں اللہ کے رسول کی تھوڑی سی بھی محبت ہوئی تو وہ ضرور اس بات پہ قائل ہوگا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ مرزا غلام قادیانی ملعون نے زیادتی کی ہے. زیادتی اس سینس میں کہ ان کے نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے, ڈاکہ اس سینس میں کہ ان کے ساتھ نبوت کو شریک بنا رہا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ خود کو شریک بنا رہا ہے. یہ اس حد تک بات کی. ٹھیک ہے, یہ بات اس باجی نے پھر کیا کیا, اس باجی نے پھر یہ جو 3 نام لیے تھے نا اس نے, محمد زاہد, ساحل کالو اور عثمان ڈار. اب آپ اللہ کا کرنا دیکھیں کہ یہ جو معاملہ 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے, یہ معاملہ وہاں پہ رکا نہیں, یہ معاملہ چلا گیا پھر ساحل خان نامی براڈ کے اوپر, خان 73 نامی بندے کے پاس, نائٹ رائڈر جیسے مناظر کے پاس. ٹھیک ہے, یہ سسٹر وہاں پر موڈیٹر لگیں, وہاں پر بلاک کرتی رہیں لوگوں کو, وہاں پر مسلمانوں کو گالیاں بھی نکالیں, کتا کمینہ, پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کیے وہاں پر. میر صاحب آپ کے پاس ہے ریکارڈنگ؟ میں پلے کرتا ہوں. انہوں نے وہاں پر ایسی سی زبان استعمال کی کہ ہم دیکھیں, کل جو انہوں نے کیا نا, میر صاحب نے ان کو صرف بابر پنجاب والا کی آڈیو سنائی تھی
اور ان سے انصاف مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کیسے انصاف کرتی؟ وہ خود گالیاں دینے والی باجی ہیں، تو انہوں نے کیا انصاف کرنا تھا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کام کیا۔ اتنا بڑا مقصد جو ہے، ہم اس کے باوجود ہر کتے بلے کو منہ لگا رہے ہیں، ہر کتے بلے کو منہ لگا رہے ہیں۔ who the hell is، لوگ پیسے دے کے ہائر کرتے، اس کی کیا ٹکے کی اوقات ہے؟ اس نے کیا کبھی دین کی تبلیغ کی ہے؟ وہ ایک کتا ہے جو کہ ہر گلی میں آنے جانے والے جو ہے نا وہ ان کے اوپر بھونکتا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو کتا نہیں سمجھنا سٹارٹ کریں گے، اور جب تک آپ لوگ اپنے آپ پہ فوکس نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کا فوکس ہے صرف اور صرف دین کا کام۔ نیچے کوئی آ کے بھونکتا ہے، ماڈریٹر بنے ہوئے ہیں، اس کو بلاک کریں، بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ جدو آتا ہے کسی کی بھی براڈ پہ، ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں، اس کتے کو ہم سننا نہیں چاہتے، جب وہ آئے اس کو بلاک کر دیں۔ کدھر کا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تو باجی تھی، باجی کے ساتھ ان کو بھیجا گیا تھا یا ان کو ہائر کیا تھا یا وہ بعد میں جوائن کیا انہوں نے اس گروپ کو، لیکن یہ گروپ جو ہے اس کے بعد اس گروپ نے کیا کیا، اس میں ڈاکٹر ڈو صاحب ہیں اور خان 73 صاحب خود نہیں نکلے باہر، لیکن دوسرے لوگوں کو باہر نکالا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک مہم چلا کر انہوں نے اس حد تک جو ہے نا وہ کام کیا۔ پھر کیا ہوا کہ پھر جو ہے نا یہ جو بھائی ہیں، یہ جو گروپ ہے، انہوں نے امتیاز بھائی کی براڈ پر گئے اور جا کر کہا خان 73 ہیں اب مجھے موڈریٹر بنا دیں، اس کو موڈریٹر بنا دیں، اس کو موڈریٹر بنا دیں، اور اس طرح کیا چاہتے تھے کہ ہم جو بھی اچھی بڑی براڈ ہے نا، جو سپیکر ہے، اس کو ہم اپنی براڈ پر لے کر جائیں اور اپنی براڈ پہ اس کا بات کروائیں، اس سے بات چیت کروائیں تاکہ ہماری براڈ چمکے۔ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، میرا ایسا کوئی مقصد رہا ہی نہیں زندگی میں کہ میں نے کوئی فیم لینی ہے یا میں نے کچھ اس طرح کا بات کرنی ہے، یا میں خالصاً اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کر رہا ہوں۔ مجھے ان سب میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس وہ بھی آڈیو موجود ہے جس میں یہ افضل وڑائے صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر ڈو نے یا کسی نے، ان میں سے کسی بندے نے، انہوں نے نام نہیں لیا، انہی گروپ کے کسی بندے نے کہا کہ جا کے ہماری آپ جائیں اور جا کر فکس کروائیں، کس کے ساتھ براڈ ہماری فکس کروائیں، نادر کے پاس جائیں اور ہمارے ڈیبیٹس فکس کروائیں۔ اب نادر جیسا شاتم رسول، حضرت عیسیٰ کی گستاخی کرنے والا، اس سے یہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنی براڈ پر یا اس کی براڈ پر جا کر ڈیبیٹس کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی باتیں جو ہیں اگر میں کروں تو پھر کیا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب لوگ یہ سب کچھ کر چکے ہیں، یہ سب لوگ اس طرح کی سارا کچھ کر چکے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی گروپ وہ والا۔ اس کے بعد اس گروپ نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ساحل کالو کے یہ ابھی بھی آج کل بھی ابھی بھی شاید لگی ہوگی، براڈ لگی ہوگی، عبدالرحمن نامی وہ جو شاید بھائی کا جو جاننے والا لڑکا ہے، ان کی براڈ بیٹھتا ہے، اس میں محمد زید کی تصویر لگی ہوگی اور سنت رسول اس نے رکھی ہوئی ہے، اس بندے نے اس کی تصویر لگا کر نیچے گالی لکھی ہوں گی، اس کی گالی نکال رہے ہوں گے اس کی ماں بہن کو۔ یہ ابھی بھی ہو رہا ہوگا۔ اور یہ سب یہ دیکھ رہے ہیں جو سسٹر نے 3 بندوں کے نام لیے تھے، ان تینوں بندوں کو انہوں نے کیسے کیسے ٹارگٹ کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ نے یہ آڈیو جو ہے نا میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، شاید اسی دن کے لیے سنبھلی ہوئی تھی میرے پاس کہ یہ میں بتا سکتا لوگوں کو کہ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ 7-8 مہینے کی پلاننگ کے بعد یہ کام ہوا ہے، یہ 7-8 مہینے کی پلاننگ ہے۔ اور آج بھی ساحل کالو اپنی معذرت کرنے کے باوجود گناہ گار ہے، اپنی معذرت کرنے کے باوجود گناہ گار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پلاننگ ہے۔ اور یہ پلاننگ کس کی ہے؟ اس کی پلاننگ کی وجہ پورا ایک گروپ ہے، ایک پورا گروپ ہے۔ اور یہ وہ گروپ ہے کہ ایک مرزئی جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جا کے TLP کے ساتھ رجسٹر جا کے اپنے لیے تم پناہ مانگو، اس کی جا کے بیعت کر لو۔ اور وہ مرزئی آگے سے کہتا ہے، جو مسلمان ہوا تھا لڑکا، وہ کہتا ہے کہ یار میں نے ابھی تو ایک بیعت توڑی ہے، تم مجھے پھر بیعتوں کے پیچھے لگا رہے ہو۔ یہ وہ گروپ ہے، یہ ماشاءاللہ وہ گروپ ہے۔ اور اس کے گروپ کی بہت ساری داستانیں ہیں، چھوٹی سی جو ہے نا آپ کو چھوٹا سا جو اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ میر صاحب دے دیں گے آپ کو۔ جی میر صاحب۔ میر صاحب اویلیبل ہو؟ میر صاحب جی کی کیا جی؟ ساحل گروپ نے جو شروعات کی تھی اور جس طرح انہوں نے کام کیا ہے وہ ذرا سا بتا دیں ذرا بھائیوں۔ جس طریقے سے ان کے اندر کمروں تک وہ پہنچ چکے ہوئے تھے سیکر بھائی کی براڈ سے، امن نذیر بھائی کی براڈ کے اوپر جو یہ کام ہو رہا تھا،
اب ساحل گروپ کرتا کیا تھا، انہوں نے ایک اپنے جسے کہتے ہیں نا کرائے کے گنڈے رکھے ہوئے تھے، اس کے ثبوت موجود ہیں، کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ خان 73 صاحب ہر وقت جا کر وہاں پر شاہد کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ جو بابر صاحب ہیں یہ بھی جا کے شاہد کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور شاہد صاحب گالیاں کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ ہر وقت جب وہ براڈ لگاتے ہیں عامر نذیر بھائی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کل پھر یہ چند ایک مہینے سے انہوں نے یہ سیکر بھائی کو بھی گالیاں دینی شروع کر دی، ان کے اے ڈی گروپ کو، اس یہ جو رد قادیانیت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اب ان کو بیک کون کر رہا ہے؟ ساحل خان گروپ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ڈو بھائی وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں شاہد کے پاس، خان 73 بھائی جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، سروا شاہد بھائی بہن وہاں پہ جا کے بیٹھی ہوتی ہیں، سارا ناز بہن، یہ جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ تمام کے تمام کس کی براڈ کے بندے ہیں؟ ساحل خان بھائی کی براڈ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سپارکل سسٹر ہیں، وہ وہاں پہ جاتی ہیں۔ ان کو کون بھیجتا ہے؟ ان بہنوں کو اس گالی باز کی براڈ کے اوپر جہاں پہ گندی اور غلیظ گالیاں دی جاتی ہیں، ان بہنوں کا کیا کام ہے اس کی براڈ کے اوپر؟ کون بھیجتا ہے؟ ساحل خان، خان 73 اس کی براڈ چلوانے کے لیے، اپنے مقاصد حل کروانے کے لیے۔ کس کے خلاف؟ عامر نذیر کی براڈ کے خلاف، یہ جو دوسرے سیکر بھائی ہیں ان کے خلاف۔ یعنی کہ خود وہ بڑے پارسا اور نیک بنے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے، ہم تو کبھی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو بات۔ ڈاکٹر ڈو کون ہے؟ یہ بنی کون ہے؟ یہ ملک جی کون ہے؟ سپارکل سسٹر کون ہے؟ سارا ناز سسٹر کون ہے؟ یہ تمام کے تمام لوگوں کا اگر یہ مناظر ہیں، اچھا دین کا کام کر رہے ہیں، ان کا کیا کام اس گالی باز کے پاس جا کے بیٹھنے کا، جو ہمارے دوسرے مناظر کو جو رد قادیانیت کر رہے ہیں، قادیانیت کو ایکسپوز۔ خدا کی قسم شاہد وہ بندہ ہے جو قادیانیوں سے گالیاں دلوا رہا ہے ان کو، اور وہاں پہ کون جا رہا ہے؟ ساحل خان گروپ کے تمام لوگ وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بیک ڈور سے یہ کھیل رہے ہیں، پیچھے سے کھیل رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا تو یہ دیکھ لیں، ہم کوئی کسی کے بارے میں نا بغیر ثبوت کے بات نہیں کریں گے، یہ سب کے سامنے ہے۔ میں نے آپ کو ویڈیو 7 مہینے پہلے کی ویڈیو سنائی ہے، اس میں جو 3 نام لیے گئے تھے ان کو کیسے ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ ڈاکٹر ڈو صاحب ہیں، ان کی بھی بات سن لیں ذرا۔ بابر گالی نہیں بولتا ہے، بابر کو گالی چل تو یار اصل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف براڈ لائی ہے، بابر گالی نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ عثمان جو میں ادھر تھا، مجھے کہتا ہے اس نے جو پیر میر شاہ کے خلاف براڈ لگائی ہے۔ اب جو پیر میر شاہ کے خلاف براڈ کی بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی مجھ پر ایک الزام لگا کہ میں نے پیر میر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک براڈ لگائی ہے، اور وہ براڈ جو ہے وہ مسلمانوں نے سنی اور مسلمان بڑے جوش میں آئے اور میرے خلاف ڈاکٹر ڈو جو ہیں وہ میدان میں نکلے اور بابر کے پاس پہنچے اور بابر کو بتایا۔ پھر بابر نے میرے خلاف مجھے گالم گلوچ بھی کی اور میرا سب کچھ جو ہے نا، ماں بہن دادی نانی سب کچھ اس نے پنوا دی ایک بندے سے۔ وہ ساکی صاحب چلے گئے، ابھی ان کو دوبارہ شیئر کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا تھا مجھے شیئر کر دینا۔ تو ان سے یہ کام انہوں نے لیا، جو ختم نبوت کا کام لیا انہوں نے ساکی صاحب سے، ساکی آفیشل ہیں ان سے۔ اچھا یہ بات جو ہے نا، میں نے جو بات کی وہ اس طرح تھی کہ ایک بھائی ہیں ہمارے شارپ شوٹر بھائی ہیں، تو ان کے پاس جا کرنا یہ بات ہوئی۔ اچھا یہ آپ کے پاس ہے وہ آڈیو؟ یہ چلیں اس کو ابھی تھوڑے چھوڑتے ہیں، اس کو ایک میں چھوڑتے ہیں اس کو۔ اچھا ہوا پھر کیا جی، پھر ہمارے یہ جو گروپ تھا نا، انہوں نے بندے ہائر کرنے شروع کیے۔ انہوں نے بندے جو ہائر کیے ان میں تھے ایک شارپ شوٹر اور ایک فیصل ڈار صاحب۔ اچھا فیصل ڈار صاحب جو ہے نا، ان کا میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرے کزن لگتے ہیں کیونکہ وہ بھی ڈار ہیں، میں بھی ڈار ہوں، اس نسبت سے میں نے ان کو کزن کہتا تھا۔ تو وہ جو بھائی ہیں نا، ان کے ساتھ تو میرا مسئلہ کچھ اس طرح ہوا، وہ میں آپ کو بعد بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ شارپ شوٹر بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں، نیک سیرت ہیں، میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پہ ان کا کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرنے دیں گے، یا وہ ان کے دل میں بہت عزت احترام ہے۔ تو وہ بہت عزت احترام کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، درد رکھتے ہیں، اور وہ بھی جو ہیں ختم نبوت کے مجاہد ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ ان کو شاید یہ لگا کہ میں جو ہوں نا ان کے لیے آسان ٹارگٹ ہوں۔ ساحل کالو کا تو ان کو پتہ چل گیا، اس کے بعد انہوں نے محمد زاہد کے بارے میں بھی باتیں کر لی، ٹھیک ہے، اور سیکر کے بارے میں اور سارے کر لیا انہوں نے۔
پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے میرے خلاف انہوں نے علم اٹھایا. میرے خلاف جب علم اٹھایا انہوں نے، تو انہوں نے میرے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنی شروع کی، اور اکٹھی شروع کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچے کہ انہوں نے میرا گھر کا ایڈریس بھی نکال لیا، ٹھیک ہے، اور میرا گھر کا ایڈریس نکالا، میری ڈیٹ آف برتھ نکال لی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہون دس طرح کی کریے، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا اس طرح کہ انہوں نے مجھ سے بات جب کی تو انہوں نے کہا میرے پاس تمہاری پوری انفارمیشن ہے، اور انہوں نے ساتھ میں اپنے ایک دوست ہیں فیصل ڈار صاحب، ان کو بھی شامل کیا، اور انہوں نے اپنی براڈوں پر بیٹھ کر میری ماں بہن کو، قادیانیوں کی بیویاں اور میرے باپ کو ادھر ادھر کی باتیں کرنی، اس کا باپ بھی مرزئی اور یہ بھی مرزئی اور وہ بھی مرزئی، ٹھیک ہے، یہ سیکر کے ساتھ لنک کر کے کہ سیکر مرزئی ہے، اور اس نے آگے انہوں نے جو ہے نا عثمان ڈار کی بہنوں بھی شادیاں کی ہیں مرزئیوں کے اندر. اچھا، یہ باتیں ساری جو لے کے نا میں چلا جاتا ہوں، ایک براڈ ہے سیالوی صاحب کی براڈ ہے، اس پہ چلا جاتا ہوں اور جا کے ان سے شکایت کرتا ہوں. اس سے پہلے میں ان کو واٹس ایپ بھی کرتا ہوں، اور اس میں شکایت جا کر ان کو یہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں فیصل ڈار صاحب اور یہ شارپ شوٹر صاحب، تو آپ ان کو سمجھائیں، یہ مسلمان ہوں میں، اور میرے والدین بھی مسلمان ہیں اور میری بہنیں بھی مسلمان ہیں، ان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں اور اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ باتیں کسی مسلمان کے بارے میں کرنا کہ وہ قادیانی ہے، یہ جائز ہیں؟ تو سیالوی صاحب نے بڑی شفقت کی، انہوں نے کہا بالکل جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر ان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ یہ پروف دیں جو انہوں نے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا بالکل آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. وہاں پر میں نے کہا جو ایک ہمارے بڑے محترم ہیں سید کیا نام ہے، سید ظفر اللہ شاہ صاحب، ان کو میں نے کہا، کیونکہ ان کو میں نے اس لیے کہا کیونکہ کچھ دن پہلے یہ جو ہے کیا نام ہے ان کا، پیر میر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک ملعون جو ہے ڈاکٹر نام ہے اس کا، وہ جو خود کو سید بھی کہتا ہے، اس نے بکواس کی تھی، اور اس کا ہم سب نے جو ہے وہ کنڈیم کیا اس کو، اور انہوں نے بھی کیا، ان کی براڈ پر اس کو گالیاں بھی نکالی گئیں، اور اس گالی نکالنے میں شاہد بھائی بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے گالی نکالی، جو ان کو استاد مانتے تھے انہوں نے بھی گالی نکالی وہاں پہ. تو وہاں پر جب ہولی اسپرٹ کے نام سے ایک بندہ تھا، اس کو گالیاں پڑیں، تو میں نے کہا کہ شاید میرے والدین کو جو گالیاں پڑی ہیں تو اس کے لیے میں نے ان کو کیا غلطی میری بس یہ سمجھ لیں، کوتاہی سمجھ لیں کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ جس طرح حضرت پیر میر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے، آپ میرے والدین کے لیے بھی اسی طرح آواز اٹھائیں گے. تو ان بھائی نے کیا کیا، ان بھائیوں کو میں نے شاہ صاحب کو میسج کیا اور ان کی براڈ پر چلا گیا، اور میں نے جا کر ان کو کہا کہ شاہ صاحب آپ دیکھیں، جیسے آپ نے پیر میر شاہ صاحب کے لیے آواز اٹھائی ہے، میرے والدین بھی میرے لیے ولی ہیں. میں نے ان کو ورڈ بولا کہ میرے والدین میرے لیے بھی ولی ہیں، میرا باپ میرے لیے ولی ہے، اس نے مجھے پالا ہے، اس نے میرے پہ محنت کی ہے، اس نے مجھ سے پیار کیا ہے. تو میں نے اپنے والد کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب سے میں بڑا ہوا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ میں نے اپنے والد کو تہجد کی نماز کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کے بغیر نہیں دیکھا. میں نے اپنے والد کو، یہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، میرے والد جو کو میں نے آج تک، ابھی تک، ہی از ان 80s، اس کو میں نے آج تک بغیر تہجد کی نماز اور 5 نمازوں کے بغیر نہیں دیکھا. ابھی تک میرا والد، اللہ کا شکر ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے. ہی از ان 80s، ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں پر گالیاں نکالی، برا بلا کہا. شاہ صاحب کا مجھے بڑا افسوس ہوا. شاہ صاحب نے ایک ورڈ بولا، کہتے ہیں کہ تمہارا باپ تو تمہارے لیے ولی ہے، پیر میرے شاہ تو امت کے لیڈر ہیں، اور تمہارا باپ تو اس کی جوتی کے برابر نہیں ہے. میں نے وہ بات سنی، اور اس بات کو پھر فیصل ڈار نے رپیٹ کیا. فیصل ڈار نے اس بات کو رپیٹ کیا، وہ بھی ریکارڈڈ موجود ہے. تو دکھ ہوا بڑا. تو میں نے ان کے خلاف جو ہے نا، ان کو جتانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے میں نے براڈز کی، جس میں نے لکھا کہ جس طرح پیر میر علی شاہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، میرا باپ بھی میرے لیے ولی ہے، اور اس بات پر آپ ساتھ دیں کہ آپ اس بات پر آپ ساتھ دیں کہ آپ ان لوگوں کو روکیں. لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور مجھے ٹارگٹ کیا گیا اس کے بعد ہر جگہ پر. اور یہی فیصل ڈار
اور شارپ شوٹر دونوں مل کر کرتے رہے، اور میری ماں بہنوں کو انہوں نے گالیاں بھی نکالی. یہ بھی گالی ہے، میں اس کو گالی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عثمان ہے اس کی بہنوں کی شادی مرضیوں سے ہوئی ہے، تو یہ بھی گالی ہے میرے لیے کہ ہمارا مرضیوں سے کیا تعلق، ہم تو لعنت نہیں بھیجتے ان کافروں کے اوپر. پھر انہوں نے فیصل ڈار نے کئی دفعہ کہ لکھا بھی نیچے میرے والد کے بارے میں. اب انہوں نے کیا کیا اس کے بعد، انہوں نے مجھے ڈرانے کے لیے، میں جو بھی بات بتانے لگا ہوں آپ کو، یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کو انہوں نے فون کیا اور ان کو پتہ کیا بولا ہے فیصل ڈار نے ان کو بولا کہ اس بندے نے میرے ایڈریس کے اوپر، عثمان ڈار نے میرے ایڈریس کے اوپر کچھ ایسا سامان بھیجا ہے جس میں کچھ ڈرگز تھیں، اور اب وہ سامان پولیس کے پاس ہے اور میں اس کا کیس پولیس کو دینے لگا ہوں. آپ اس کو پوچھ لیں کہ اس نے کیا کرنا ہے. میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا میں تو کوئی سامان بھیجا نہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ نے بھیجا کوئی سامان؟ میں نے کہا جی میں نے کچھ پوسٹ نہیں کیا، میں نے کچھ ان کا ایڈریس بھی میرے پاس نہیں ہے فیصل ڈار صاحب کا. انہوں نے اور شارپ شوٹر نے میرا ایڈریس نکالا، اس کی بنا پر ان دونوں نے یہ سازش کی. یہ مسلمانوں میں آپ کو بتا رہا اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح کے کس کماش کے لوگ ہیں. اللہ بچائے ان ایسے دشمنوں سے، اللہ بچائے، دشمنی ڈال لیتے ہیں. میں نے ان کا کچھ نہیں تھا بگاڑا، میں نے ان کو کچھ نہیں تھا کہا. میں نے صرف اس کو اتنا کہا تھا فیصل ڈار کو کہ فیصل ڈار اس نے اسکانی کی براڈ پر سعدیہ سسٹر کے بارے میں اور ایک اور بندے کے بارے میں اتنی غلیظ بات کی. اس نے ان کو ایک ناجائز رشتے میں اس نے پورٹرے کیا، بتایا کہ ان ناجائز رشتے کے اندر ہیں، اور یہ جو بندہ تھا وہ بھی عالم دین تھا، اس کے بارے میں اس نے پراپوگنڈا کیا، اور سعدیہ سسٹر کے ساتھ اس بندے کو منسلک کر کے اس نے بہت غلیظ بات کی. اس پر میں اس سے ناراض ہوا، اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا کہ بھائی آپ نے ایک بہن کے بارے میں اس طرح کی کیوں بات کی ہے. بہنیں نہیں بولیں، میں بولا ہوں، وہ سسٹر بھی اس بات کی گواہ ہوں گی کہ میں نے اس بندے کو اس وجہ سے اس بندے سے اپنا تعلق ختم کیا کہ ایک مسلمان بہن کے بارے میں تم اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہو. پر ہوا کیا، اس نے میرے سے دشمنی بنا لی، اور اس طرح اس بندے نے میرے لیے یہ سازش تیار کرنی شروع کر دی. اور اس نے ایک ایسا کام کرنے کی کوشش کی کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ انگلینڈ ہے، اس میں تو فوٹیج چلتی ہے، اس میں پروف ہوتے ہیں، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان تو نہیں ہے کسی کو کسی بھی کیس میں آپ پھنسا لیں گے، یہ تو چلتا ہے اس طرح. تو یہ شارپ شوٹر نے اس کو ایڈریس دیا، پھر انہوں نے یہ سازش کی، اور بعد میں مجھے بلیک میل کر رہے شارپ شوٹر تمہارا گھر کا پورا ایڈریس ہے میرے پاس. تو میں ایک بات بتاؤں، شارپ شوٹر ہو یا کوئی بھی ہو، دیکھو بھائی، جب آپ نکلتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گھبرا جائیں اور اس طرح کی باتوں سے آپ ڈر جائیں. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. آپ نے جو میرے گھر کا ایڈریس، ساکی بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، وہ نہ میرے کام سے واقف، نہ میرے نام سے واقف. وہ اچانک بابا نے ان کو براڈ پر بٹھایا ہوا تھا، وہ بھائی نے مجھے گالیاں نکالی، مجھے ان سے وہ گلہ نہیں ہے. پر ان کو میں نے ان کی شخصیت کو دیکھا جب، تو میں نے کہا ان سے کوئی گلہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ جذباتی آدمی لوگ ہیں، ان کو جو بتایا گیا ہے یہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے نہ تحقیق کی نہ بات کی، گالیاں نکال دی ماں بہن کی، نانی دادی، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ کر دیا. اور ان کا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. ان کو میں نے بولا کہ آپ کا معاملہ اللہ پر ہے، آپ جو چاہیں کریں، آپ کا میں کچھ بھی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے میں تو کمزور سا آدمی ہوں، ایمان پورا ہے لیکن ویسے کمزور سا آدمی ہوں، میں تو اس طرح کرتا ہی نہیں. تحقیق مکمل ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تحقیق مکمل ہو چکی ہے. بھائی ثاقب بھائی، میں آپ کو بتا دوں، آپ نے گالی نکالنی ہے نا، کوئی گلا نہیں ہے آپ کا، کیونکہ آپ مجھے جانتے نہیں بھائی. آپ نے گالی نکالنی، محبت تھی آپ کی بابر کے ساتھ، آپ نے نکال لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ کو جزا دے. میں نے کبھی جو ہے نا ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں کی، نہ ہم ایسے لوگ ہیں، نہ ہم ایسا کوئی کام کرنے والے ہیں. ہم تو محبت کرنے والے ہیں. یہ مفتی ابھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے. جب امتیاز بھائی آئے تھے نا، سب سے پہلا جو بندہ میں نے جن کو انوائٹ کیا تھا نا، وہ مفتی ابھی بھائی تھے. اچھا، تو پھر جی یہ تو بات ہوگی دونوں بھائیوں کی. یہ جو تھے فیصل ڈار صاحب، اور انہوں نے پھر کیا کیا، فیصل ڈار صاحب نے حج والے دن ایک براڈ لگائی، عامر جی کی گالی نکالی اس کو، پھر اس کو برا بھلا کہا، اس بات پر ان سے احتجاج کیا، اس بات سے ان کو روکا.
تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بھی فرقہ نظیریہ کے ہو، اس ٹرک ڈرائیور کے ساتھ ہو، یہ وہ بڑا کچھ کہا. میں نے سب برداشت کیا اور یہ سب چلتا رہا. آج یہ مقام ہے کہ ایک وہ کوئی سسٹر ہیں، ان کا نام ہے فرا عثمان ڈار. اللہ کی قسم وہ میری وائف نہیں ہے، ٹھیک ہے، میری بہن ہی ہوگی کوئی، وہ میری بہن ہے. وہ بھی عثمان ڈار میرا بھائی ہوگا، جس کی وہ بیوی ہوگی یا اس کی بہن ہوگی، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. انہوں نے اس کے گھر کے باہر کی تصویر لگا کر اور ایک آئی ڈی بنائی اور جا کر نیچے لکھتے ہیں وہاں پر کہ میں عثمان ڈار کی بیوی ہوں اور وہ گھر پہ ٹائم نہیں دیتا اور وہ ہر وقت جو ہے براڈ پہ چلا رہتا ہے. دنیا جانتی ہے میں بھائی اوبر ڈرائیور کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی جاب کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے روزی روٹی کماتا ہوں، ساتھ میں یہ کام بھی کر لیتا ہوں. میں کوئی امیر آدمی تو ہوں نہیں، نہ ہی میں نے کوئی مورگیج پہ گھر لیا ہے جس کا میں نے سود سمیت انٹرسٹ دینا ہے. کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ بھی کوئی ٹھکانہ پکا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سود لینے والا ہے اس کی جنگ ہے. ہم بھائی اس قابل نہیں تھے کہ ہم نے پورا مکان لے سکتے، ہم نے سود پہ بھی نہیں لیا، ٹھیک ہے، ہم کرائے پہ رہتے ہیں. اور جس نے جب دل کرتا ہے مکان چینج کرانا ہوتا ہے، لینڈ لارڈ کہتا ہے نکل جاؤ، ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں. ہمارا اس طرح کوئی چکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ معاملات چلتے رہے اور آج میں اس وجہ سے براڈ پر آیا ہوں کہ میں نے جب ایک کام ہوا، ایک براڈ لگی ہوئی تھی براڈ اس کی خلیفہ وقت کی، اور خلیفہ وقت صاحب نے ایک براڈ لگائی ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ کوئی بٹھایا تھا. عبداللہ آیا ایک براڈ کے اوپر، اس نے کوئی بات کی اور اس بات میں نے کہا کہ میں نے نیل پالش کی بات کی کہ نیل پالش ہر عورت لگاتی ہے. میں نے نہیں براڈ سنی تھی بابر کی کہ بابر نے اس پہ کیا کمنٹ کیا ہوا ہے، کیا نہیں کمنٹ کیا ہوا. یہ ڈاکٹر ڈو بھی نیچے آیا ہے. یہ بندے آئے، انہوں نے وہ بات اٹھا کر بابر تک پہنچائی. میں نے تو صرف اتنی بات کی تھی کہ نیل پالش ہر عورت لگاتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جو مرزا مسرور لانتی ملون کا فتویٰ ہے اس سے میں نے سنا بھی نہیں، نہ مجھے پتہ تھا، نہ میں نے اس پہ بات کی تھی. ان لوگوں نے میرے پہ یہ بھی الزام لگایا ڈاکٹر ڈو سمیت کہ یہ دیکھو مسلمان ایک بھائی کام کر رہا ہے اور یہ عثمان ڈار جو ہے نا، کیونکہ اس گروپ کا، یہ ڈاکٹر ڈو والے گروپ کا میرے سے کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے 7 مہینے پہلے جو سسٹر تھی اس کو یوز کیا میرے خلاف، اور اس کے بعد اب ان کو یہ مواد ملا. یہ ڈاکٹر ڈو پہنچا، اس نے جا کے اس میں یا ادھر جا کے بابر کی براڈ پر یہ بھی کہا کہ یہ وہ عثمان ہے جس نے پیر میرے شاہ کے اوپر گالیاں نکالی ہیں اور ان پہ براڈیں لگائی ہیں، توہین کی ہے. ایسا میرا کچھ بھی نہیں کیا. اب دنیا گواہ ہے، کوئی ایسی بات میں نے کی نہیں، نہ ہی اللہ کرے کہ میں کسی کے اوپر ایسی بات کروں. ادھر بھی ڈاکٹر ڈو صاحب نے یہ بے ایمانی کی کہ عثمان ڈار جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ براڈ پہ ہی کہہ رہا تھا کہ ناخن پالش لگانے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس بات کا ہم ایک بھائی ہمارا بات کر رہا ہے مرزیوں کے خلاف، یہ اس پہ ایشو بنا رہا ہے. میں نے اس پہ کوئی ایشو نہیں بنایا. اس وجہ سے بابر نے کیا کیا کہ بابر نے اس دن بیٹھا ہوا تھا جب، تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ ویڈیوز جو ہے نا وہ پلے کی وہاں پر، اور اس میں مجھے برا بلا کہا، ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ آپ سن لیں. 2 دن میری مارنا چلو، تمہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں تمہیں نہیں پتا. بابر بھائی یہی میں کہنے لگا سا کہ جس بندے دی تسی گل سنائی ہے نا، جنہوں دیکھو نا پوسٹر تسی لایا قادیانیہ دے خلاف تے تکلیف انہاں نوں ہوئی ہے، یہ بندہ ایک دن کہہ رہا سی، یہ بندہ ایک دن کہہ رہا تھا کہ برے صغیر میں سنیں جی کہ برے صغیر دے مسلماناں نوں برے صغیر دے ہندوؤں نوں زوریوں تلوار دے نال مسلمان کیتا ہے تے ساڈے وڈیاں نوں بھی زوریوں کیتا ہے. لو یہ بات میں نے کی ہو کہ تلوار کے زور پر کیا ہے اور ہمارے بڑوں کو بھی اس طرح کیا ہے. یہ بات میری ثابت کر دیں، میں نے اس طرح کی بات کی نہیں ہے. میں نے ایک کسی اور موقع پہ بات کی تھی کہ بھائی کہ جو برے صغیر میں مسلمان ہوئے ہیں لوگ، وہ مغلوں نے آ کر کیا، اور مغلوں نے اپنا دین بھی بنایا، دین اکبری بھی بنایا مغلوں نے، اور وہ راجے مہاراجے جو تھے وہ مغلوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر لیا کرتے تھے.
لیکن اسی لیے جو پاکستان و ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان میں وہ جذبہ نہیں وہ ایمان نہیں ہے جو شروع کی بات ہے. اب تو ماشاء اللہ پاکستان کے مسلمان دنیا میں بہترین مسلمان ہیں، اور جذبے کے لحاظ سے بھی اور ایمان کے لحاظ سے بھی. شروع کی بات ہے کہ وہ جو بدعات ان میں آئی ہیں، وہ جو یہ بدعات اور یہ جو رسم و رواج ہیں جو ہندوانہ آتے ہیں مسلمانوں میں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ اس طرح مسلمان ہوئے ہیں، علم اور تحقیق کر کے نہیں ہوئے. یہ بات میں نے کی تھی، وہ کسی ڈیفرنٹ سینس میں کی تھی، لیکن اس بندے نے اتنی بڑی بات کر کے وجہ کیا کہ میرے خلاف بات ہی کرنی ہے نا. اور یہ کون ہے؟ یہ ملک جی ہیں. سہولت کار نہیں ہے. مینوں دسو تانوں کدھرے ہو ملک صاحب لگدا ہے اے بابر جنہیں لا کے کاظمی نو واپس گفٹ دیتی ہے کیونکہ ڈیزرونگ سی. باقی کاظمی نال مینوں بڑا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اودی محنت سی. مینوں احساس کمتری ہے، انہاں دی بوتھیاں ہیں نا، میرے گوڈے نال اپنے ابے دا مقابلہ کروا لو، اپنی بوتھیاں سامنے رکھو، میں بھی سامنے آنا وا کیمرے دے. اب یہ جو بات کی ہے میرے گوڈے دے نال اپنے پیو دی بوتھیاں کرا لو، ٹھیک ہے. تھوڑے پیو دا منہ میرے گوڈے تو چنگا وے، ٹھیک ہے. اے جڑی گل ہے اے بابر صاحب نے کیتی ہے. بعد میں مکر گئے تھے کہ یہ بات میں نے مرزیوں کو کی ہے. ساقی صاحب انہوں نے مرزیوں نے سی کیتی، انہوں نے مسلمانوں نے ہی کیتی سی. اے تسی پھر سن لو بے شک جے تسی کہو کہ نہیں. لعنت پئی ہوئی تواڈے تے، مینوں بڑا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اودی محنت سی. مینوں احساس کمتری ہے، انہاں دی بوتھیاں ہیں نا، میرے گوڈے نال اپنے ابے دا مقابلہ کروا لو، اپنی بوتھیاں سامنے رکھو، میں بھی سامنے آنا وا کیمرے دے. لعنت پئی ہوئی تواڈے تے، پتہ لگ جاندا جڈے تسی ہے وہ. مینوں تواڈے کوئی احساس کمتری ہے. واہ جی واہ، گود چ بہن والے انہاں دی میری لڑائی کی ہے، انہاں تے روحانی ابے نو چھیڑ دیتا ہے. لو اے ساری ساڈی لڑائی. ٹھیک ہے، دوبارہ میں سنا دیا آپ کو. مرزیوں کو نہیں تھا کہا، ہمیں ہی کہا تھا. اچھا یہ آگے سن لیں. کی ہے جدو بابر کہہ رہا ہے کہ بھائی تسی نہیں جانتے اور میں ثبوت دیتا ہے، تواڈے کو کی ثبوت آیا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ کی ثبوت ہے؟ پھر بھی پھدکی آ رہے نے ڈڈوار. اور میں مجھے نہیں پتا وہ کیوں کر رہا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں مجھے اس کی واقعی نہیں سمجھ آئی. میں جینوئن بتا رہا ہوں، مجھے نہیں اس کی سمجھ آئی کہ کیوں کر رہا ہے. باقیوں کا تو چلو پھر بھی پتہ چلا ہے، کوئی لین دین چل رہا ہے، کوئی دین چل رہا ہے، کوئی اور چل رہا ہے. اس کی مجھے واقعی نہیں سمجھ آئی، اور میرا ذاتی ایکسپیرینس اس کے بارے میں اچھا ہی تھا. باقی وہ جڑے عثمان صاحب ایک وہ گود سے گرا تو گود میں اٹکا. بھائی تینوں نہیں پتا تو عزت اپنی بچا لے. گود سے گرا تو گود میں اٹکا. یہ آمن عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آمن عزیز کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہاں سے ان کے پاس آ کے بیٹھا ہوں، وہاں پر ابھی بھی بیٹھتا ہوں. اتنا ہی عزت احترام پہلے تھا اتنا ہی ابھی ہے. آمن عزیز صاحب کا بھی اور ان کے سارے بھائیوں کا بھی، وہ بھی کرتے ہیں عزت احترام، میں بھی کرتا ہوں ان کا احترام. آگے سے کہہ رہا ہے ان گود سے گرا گود میں اٹکا، اور میں اسی کے پاس آ کے بیٹھا تھا سب سے. اس کے بعد دیکھ لیں ایڈا تینوں بچا لے گا. ایڈی انہاں چ یاری بڑی دی ہے. جی ملک صاحب شاہد انہاں دی لڑائی میری ہے وے. مینوں تاں ماں بہن دیاں گالاں کڈدے نے کہ انہاں دے روحانی ابے نو میں گل کھول رہا کیونکہ میں انہاں نو جاننا وا. میں انہاں دے ناں نو ایڈریس میں گھر ہر شے دیکھی ہوئی ہے. اے مینوں تاں گالاں کڈ رہے نے. اے اپنے پیو کول جا کے عثمان پوچھ لوے نا کہ بابر سے میری لڑائی کیا ہے، کہ روحانی ابے کو کہہ رہا ہے جس سے وہ ملا جلا جانتا ہے ہر شے. اے میری لڑائی ہے. اب یہ جو اس نے گالی نکالی ہے نا کہ اپنے باپ سے، یہ روحانی ابا بھی سیکر کو کہہ رہا ہے، اور میرا اللہ معاف کرے میرا باپ بھی سیکر کو بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات میں نے اس کو کی تھی فون کے اوپر بھی کہ بھائی تم مجھے گالی، میرے والدین کو گالی کیوں دے رہے ہو. یہی بات اس کو میں نے فون پہ کی تھی. اور اس کو میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ فیصل ڈار کے ساتھ مسئلہ یہ جو میں نے آپ کو فیصل ڈار کا مسئلہ بتایا، میں کہ اس کا میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ اس نے اس بات سے بغض رکھا ہوا ہے کہ ایک بہن کو اس نے گالیاں نکالی، اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو نے گالیاں کیوں نکالی ہیں. تجھے بنتا نہیں تھا کسی ماں بہن کی، مسلمان بہن کی اس طرح عزت اچھالے. یہ اب آپ لکھ دیں بھائی، سوال کا جواب دے دوں گا بھائی. ابھی آپ کو میں سنا بھی دیا ہے. یہ اس دن سے پہلے کی بات ہے جس کے بعد میں بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اسے ادھر پلے نہیں کرنے دی، ادھر گالی نکالنی شروع ہو گئے تو پھر کیا پلے کرنا تھا وہاں پہ. یہ سن لیں دوبارہ یار. گالاں کڈ رہے نے. اے اپنے پیو کول جا کے عثمان پوچھ لوے نا کہ بابر سے میری لڑائی کیا ہے، کہ روحانی ابے کو کہہ رہا ہے جس سے وہ ملا جلا جانتا ہے ہر شے. اے میری لڑائی ہے. پھر کہندے نے انہاں نوں مشرک طبیعت نہ کہو.
ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਜ਼ਫਰ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣੀ। अच्छा ये देख रहे जी, ये एक और भाई हैं, इनका भी सुन लें आप। ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ 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 ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ उस्मान डार भाई इनकी माँ बहन को गाली निकाले। भाई वो गाली भी सुना देना जब इनकी माँ बहन को गाली मैंने दी हो, वो गाली भी मुझे सुना दे कि मैंने इनकी माँ बहन को गाली दी हो। यार इनकी तो इज़्ज़त करता था भाई, ये तो मेरे लिए दवाई भी बना के देते, तुम्हें माइग्रेन होता है मैं तुम्हें दवाई बना के दूंगा, ठीक है। इनके तो बहुत सारे एहसानात हैं मुझ पर, बाबर साहब के, तो इनको मैं कैसे गाली दे सकता था, ठीक है। सुने आगे ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੀਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਦ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਵੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। अच्छा वो नीचे कह रहे हैं जी, कादियानी की आईडी आई लव फॉर ऑल की वीडियो रीपोस्ट किया तुमने 2 दिन पहले। भाई उस बंदे ने मुझे टैग करके इनबॉक्स किया कि तुम्हें रात को फिर गालियाँ नहीं पड़ी हैं, तुम्हारे मुसलमान जो हैं वो देखो किस तरह आपस में लड़ रहे हैं। तो उसकी ऑडियो मैंने वीडियो उसकी पोस्ट नहीं की, उसको बताया आप लोगों को कि देखो कादियानी मुझे गालियाँ पड़ी हैं और ख़त्म नबूवत का नाम लिख कर ये पोस्ट कर रहे हैं। दिखा रहा हूँ आपको साकी भाई, दिखा रहा हूँ आपको किस तरह किस तरह वो जो है ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾ ਗਿਆ ਬਾਬਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਡਰ ਦੀ ਕੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਾਚਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀ, ਕਹਿਣਾ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਨ ਡੇਂਜਰ, ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਇਨ ਡੇਂਜਰ। ਇਹ ਤੇ ਉਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ। हेलो जो कह रहा है कि वो मेरे रीपोस्ट, डॉक्टर साहब आप बता दें, वो रीपोस्ट इसीलिए की थी कि कादियानी ने आप जैसे मुसलमानों की गालियां अपलोड की हुई हैं, तो वो आपको शर्म दिलाने के लिए और आपको दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब तुसी ओनू वजाहत पे पेश कर दियो, बंदा नहीं मैं उन्हें दस रहा वहां सहूलतकारी क्यों कर रहे हो? सहूलतकारी ये नहीं है कि तुम मिर्जे की जुबान बोल के गालियां दे रहे थे वहां पे। सहूलतकारी तो ये है कि आप इल्ज़ाम लगाएं और इल्ज़ाम भी ऐसा लगाएं जो हमने किया ही ना हो। आप सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपने गाली भी दी, आपने कहा एक मिनट सिद्धू भाई एक मिनट, आपने कहा मैंने आपकी माँ बहन को गाली निकाली है और आपकी गाली जो है मेरी माँ बहन को वो आपके सामने मैंने लगा दी है, वो मैंने आपके सामने लगा दी है, ठीक है। उसके बाद देखें जी, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो मुझे गालियाँ निकाली हैं, साकिब साहब मैं थोड़ी गालां इत्थे प्ले नहीं करांगा, ठीक है, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं है, वो मेरी माँ भैन तो कड्डियां ने, मैं क्यों प्ले करनी है। मगर वही जो ऑडियोज़ हैं, जी सिद्धू भाई बात कर लो एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सब जो नीचे सुन रहे हैं और तमाम भाई, अच्छा एक बात मैं आप लोगों को ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये उस्मान डार जो ये हमारा भाई है, शरीफ आदमी है। कोई भी बंदा, कोई भी, स्पेशली बाबर पंजाब वाला, मलक और बनी, इन 3 बंदों के मैं नाम ले रहा हूँ, इनके अलावा कोई भी बंदा किसी गलत फहमी में या किसी वो उसमें ना रहे कि जी कोई तोबा नाउज़ बिल्ला, कोई बंदा कि ये हमारा भाई जो है किसी से कोई दब के या कोई इसने ब्राड लगाई है, हम गालीबाजों की टका के मंजी ठोकेंगे और ठोकते रहेंगे। और बाबर पंजाब वाले, एम्स्टरडम में मैं रहता हूँ और लाहौर मेरा आबाई घर है। दिसंबर 17 को मैंने जाना है पाकिस्तान या फरवरी में। बाबर तू किसी टाइम एम्स्टरडम आ जा या मैं जो लाहौर होवांगा तो मैं उत्थे ब्राड ऑन करांगा। इन्हां 3 बंदियां चो किसी च कोई भी टेढ़ होए, टाइम तुहाडी मर्जी दा जदों मर्जी पा लेना ते इत्थे आ जाना। ये जिहड़ियां बाबर तू अपनी ब्राडां ते बह के गल्लां करना ना, बांह पा देंगे ते ये कर देंगे ते वो कर देंगे, ये जो राह पिया जाने ना तो फिर बंदे नूं पता चलता है कि
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾ ਸਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਮਸਟਰਡਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬਾਬਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ, ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਬਰ, ਬਨੀ ਤੇ ਸਾਕਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮਸਟਰਡਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸਵੇਰ ਆ ਜਾਓ, ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ, ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਜੀ ਠੋਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮੀਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਓਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧੂ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਈ ਲੋਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਿਸਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ बाद इन्होंने ये किया कि इन्होंने सारा इल्ज़ाम जो इन्होंने मुझे गाली निकाली ना माँ बहन की, वो सारा इल्ज़ाम इन्होंने मुझे दिया। बिल्कुल वही काम किया इन्होंने जो इब्ने ज़ियाद ने किया था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ और मुस्लिम बिन अकील के साथ, कि वो आए थे यहाँ पर मरने के लिए। और इन्होंने जैसे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वहाँ पर शहीद किया करबला में, और वो जो दुश्मन थे अल्लाह के रसूल के, ये उन्हीं की नस्ल में से हैं, ये उन्हीं की नस्ल में से हैं। ये कहते हैं कि उस्मान डार आया था अपनी माँ बहन को गाली निकलवाने के लिए। वल्लाही ये इतने ज़ालिम लोग हैं, इतने ज़ालिम लोग हैं कि अल्लाह इनको पूछेगा ये किस तरह की ये बयान करते हैं लोगों के सामने कि उस्मान डर आया था और उसने कहा कि मुझे माँ बहन की गालियाँ दो, तो हमने इसको गालियाँ दी हैं। वो जो लेने आया था वो मैंने इसको दिया है लेकर, और दिलवाया मैंने साकी से। ठीक है, ये सुन लें आप। क्या ख्याल है, की होगी कि नहीं? बिल्कुल की हुई। तो उनको पता है। अब ये देखे ना, ये दुनिया का पहला बंदा अपने अब्बे नु आप ही गाला पवा रहे हैं, तो भाई तू डिजर्व करना में है। सुन ले ऐसे ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਦੇ सबूत। डॉक्टर टू देखा मैंने जवाब, दे सबूत तो मैंने इसको दे दिया है। उस वक्त भी देना था, लेकिन उस वक्त क्या था, इसने वहाँ पर बंदा बिठाया तो उसने गाली निकाली शुरू कर दी। उसने कहा तेरे यार टैप करो, क्यों आ गई रिस्ट्रिक्शन। उसने कहा वालेकुम सलाम, उसने कहा तेरे च हिम्मत है ते गाल काट। बाबर ने कहा तेरे च हिम्मत है ते दे सबूत, सच बोल। नहीं देखो जी है तो बहुत गलत, मतलब तो बाकी मैं इस गल ते कायम हां। उस्मान सहूलतकार को डिजर्विंग गालियां पड़ी हैं, बिल्कुल। मुझे इसमें कोई फर्क नहीं है, क्यों उसने मांगी है। एक दुनिया में मौत मांगी थी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने सनाउल्लाह अमृतसरी से, और एक उस्मान सहूलतकार ने अपने अब्बे के लिए गालियां मांगी हैं। दोनों डिजर्व करते थे बाबर के मुताबिक। ये देख लो जी, आज मुसलमानों, इसने अभी आपने सुना है, और डॉक्टर डू दोनों मिलकर डिजर्विंग बना रहे हैं मुझे। और क्या कर रहे हैं, इसने गालियां मांगी हैं मिर्जा गुलाम कादियानी